الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و عزیزوں، میں نے قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہی نہیں آئے گی۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اسلام دیا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہی ہے کہ اسلام کی برکت کے ذریعے اللہ پاک نے یہ دونوں دولتیں دی ہیں مجھے اور آپ کو۔ اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ کتابوں میں موجود ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب میرے بزرگ و عزیزوں، اگر میرے آپ کی آل و اولاد میں اگر گمراہی آ رہی ہے اور کچھ فتنے آ رہے ہیں تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اور آپ کو دو دولت دے کر گئے ہیں اور فرما بھی رہے کہ جس نے ان دونوں دولتوں کو اپنے سینے سے لگایا، مضبوطی سے پکڑا، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ان دونوں دولتوں کو پکڑا نہیں ہے، یا اگر پکڑا ہے تو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے۔ یہ تو طے ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، عقائد کے فتنے، ایمان کے فتنے، نماز کے فتنے، عبادات کے فتنے، معاملات اور معاشرت کے فتنے۔ ان سب فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ ہم آپ کی پناہ پکڑتے ہیں فتنوں سے،
جو فتنے دکھ رہے ہیں، جو فتنے نہیں دکھ رہے، دونوں سے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے سارے فتنے بھی بتلا دیے، قرآن کی دولت بھی دے دی، اپنا پورا طریقہ پیش کر دیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، قبر اطہر میں موجود ہے، لیکن آپ کا ایک ایک طریقہ قیامت تک کی صبح کے لیے موجود ہے۔ اب کمی میرے آپ کی طرف سے ہے، یا تو ہم قرآن سمجھنا نہیں چاہتے۔ امت کے کتنے طبقے ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں جانتے۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کو تلاوت تو کی جائے، قرآن کا پہلا حق ہے۔ مجھے مراٹھی زبان آتی ہے، میں چائنا جاتا ہوں تو چائنیز آتی ہے، انگلش آتی ہے، ہندی آتی ہے، لیکن مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں آتی، مجھے قرآن کی زبان نہیں آتی، جنت کی زبان نہیں آتی، آخرت کی زبان نہیں آتی، تو یہ کمی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کمی نہیں ہے۔ آپ پر تو دین مکمل ہو چکا۔ بیٹا آپ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، چھوڑ کوئی بات نہیں، میری جگہ پہ آ جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تو دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک فرما رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر لیا، لوگوں آج تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرما رہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ سب سے بڑی نعمت رشتہ اسلام ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم نے رمضان جو گزارا، شب قدر کی جو ہم نے عبادت کی، عید کو جو ہم نے گزارا، کیوں کیسے گزارا؟ کون سی چیز تھی جو ہمیں اور آپ کو رمضان اور عید میں جمع کر لی؟ کون سی دولت ہے جس نے ابھی اور ہمیں اور آپ کو جمع کیا اس مسجد میں؟ اسلام۔ اسلام سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی؟ اللہ پاک فرما رہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے قرآن عطا فرمایا، خود نبی کی ذات عطا فرمائی۔ آج نبی کی ذات نہیں ہے تو نبی کی صفات موجود ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اگر میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں اور کسی دین اور ایمان کے نام پر کسی گندے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں، میرے بزرگ و عزیزوں، میرے اور آپ کی کمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی نہیں۔ آپ نے دین کے ایک ایک مسئلے کو اپنی امت تک پہنچایا۔ قرآن پورا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے میرے اور آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تو میرے اور آپ کے قرآن سے لگاؤ کی کمی ہے۔ پہلی کمی کہ کتنے امت میں ایسے افراد ہیں، اسکالر ہے، ڈاکٹر ہے، MBA ہے، بڑی بڑی ڈگریوں پر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ چلو قرآن اگر پڑھنا بھی آتا ہے تو قرآن کا پہلا درجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، تو قرآن کو سمجھنا بھی تو ہے، تو قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں سمجھ پا رہے، موٹے موٹے مسئلے، موٹی موٹی باتیں جو اس قرآن میں موجود ہیں۔ پورے قرآن میں سورہ آل عمران موجود ہے 3 پارے میں، سورہ بقرہ کے بعد 16ویں پارے میں سورہ مریم موجود ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کئی جگہ کیا،
قرآن میں کئی انبیاء کا ذکر کیا گیا، کئی رسولوں کا ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کے حالات کو، ان کی اسٹوری کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا۔ اس کے بعد بھی ایک گمراہ شخص کھڑا ہوتا ہے ابھی 14ویں صدی میں، چند سال پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ تو ہمارا اسکالر طبقہ، کالجز میں جو اسٹوڈنٹس طبقہ ہے، وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یعنی اتنی بنیادی بات بھی مجھ کو اور آپ کو معلوم نہیں ہے، بیسک۔ تو یہ دین سے میرے اور آپ کے لگاؤ کی کمی کی بات ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، دین سے لگاؤ پیدا کرے، قرآن سے تعلق پیدا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق پیدا کرے۔ آپ علیہ السلام نے سب باتیں بیان فرما گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ فتنہ پیدا ہوگا، میرے نام پر بھی فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، میرے اور آپ کا عقیدہ ہے، قرآن حدیث سے نکلا ہے۔ علماء اور مشائخ اور بزرگان دین نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کو زندہ ہونے کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کیا، اللہ پاک فرما رہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم۔ دوسری جگہ فرما رہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ قرآن کی آیتیں ہیں یہ، تھوڑا تو ترجمہ کر کے دیکھ لیں۔ خیر، میں اور آپ عربی کے اسکالر نہیں ہیں، ڈھیر سارے علماء اور مفسرین کے ترجمے موجود ہیں، اس کو پڑھ تو لیجئے، تلاوت بھی کریں، ان کے ترجمے کو بھی دیکھیں۔ 2-3 سورتوں کا ترجمہ کیا مشکل ہے؟ میں اور آپ کرنا چاہیں تو نا، اس ترجمہ سیکھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی تلاوت پر، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ پاک فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ یہودی جھوٹ کہتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، سولی پہ نہیں لٹکائے، بلکہ ہم نے آسمان پہ اٹھا دیا۔ یہ پہلا عقیدہ ہے جو میرے اور آپ کی اور میرے اور آپ کی اولاد کو رکھنا فرض ہے۔ فرض ہے میرے بزرگ و عزیزوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، آپ پر انجیل نازل ہوئی، اس کے بعد یہودیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ 2 عقیدے۔ تیسرا عقیدہ کہ آپ آسمان ہی سے نازل ہوں گے۔ یہ قرآن حدیث کا بالکل بیسک عقیدہ ہے۔ ہر مومن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ 3 عقیدہ رکھنا اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں، چاہے لاکھ تہجد پڑھے، لاکھ نمازیں پڑھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، آسمان پر زندہ ہے اور آسمان ہی سے نازل ہوں گے۔ یہ 3 عقیدہ۔ اب 14ویں صدی میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، شکیل بن حنیف اس کا نام ہے۔ اس نے میرے اور آپ کی اولادوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا۔ وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم، میں عیسیٰ ہوں۔ ایسا کیسا؟ قرآن نے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، آپ کے باپ کا تو نام خود آپ لے رہے ہو، حنیف، شکیل بن حنیف، آپ کے تو باپ کا نام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صرف موجود ہے حضرت مریم، حضرت زکریا کے خالہ زاد بھائی ہیں آپ، یحییٰ کے،
حضرت زکریا خالو ہیں، عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، حضرت مریم کے والد ہیں۔ قرآن نے پوری سورت آل عمران سے نازل کر دی حضرت عمران علیہ السلام کے نام پر 1400 سال کے بعد۔ مطلب یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اور میرے اور آپ کی اولادیں قرآن اور حدیث سے اتنی دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری سے، کہ ایک اتنا بھونڈا عقیدہ اگر کوئی پیش کرتا ہے اور اتنا غلط بات کوئی کہتا ہے تو اس کو بھی دو چار لوگ مان لیتے ہیں، میرے بزرگ عزیزوں، دو چار نہیں، آپ کے باندرا ایسٹ اور ویسٹ اور سانتا کروز ایسٹ اور ویسٹ اور اندھیری، گورے گاؤں، ملاڑ، مالونی میں ہزاروں لوگ اس کے اوپر ایمان لا چکے۔ اور میں اور آپ اگر اپنے بچوں پر مطمئن ہونے کی ضرورت ہے، آپ ان کو اسلامی عقائد کی تعلیم دیجیے، آپ خود قرآن حدیث کو سیکھیں، قرآن حدیث کے ترجمہ جو زبان میں آپ کو آتا ہے اس کو پڑھیں، آپ معلوم کریں کہ کتنے عقیدے ہیں، کیسا عقیدہ ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے۔ اور ایک آدمی اپنے آپ کو قرآن ہی کا نبی مان رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا، اور منوا رہا ہے، اور لوگ اس کو مان رہے اور ایمان کا سودا کر رہے۔ اس لیے کہ میرے بزرگ و عزیزوں، غیر نبی جو نبی نہیں ہے اس کو نبی مان لینا میرا اور آپ کے ایمان کو نکال دے گا، ختم کر دے گا، میں اور آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اور آپ کو میں بہت معافی کے انداز میں کہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھائے، کوئی عالم منع نہیں کر رہا ہے، آپ خوب پڑھائیں، آپ چاند پہ جائیں نا، اسلام کا منع کر رہے ہیں، ہم نے روکا، کسی عالم نے روکا کہ چاند پہ جانا منع ہے؟ آپ میڈیکل سائنس کے کتنے بھی بڑے استاد بن جائیں، سب کریں، آپ کی ترقی آپ کو مبارک، آپ آسمان پہ چلے جائیں، آپ چاند پہ دنیا بنا لیں، سب کریں، لیکن اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ موٹے موٹے عقائد خود بھی سیکھے اور اپنی اولاد کو تو سکھائے۔ یہ تو تعلیم الاسلام کا مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک مشہور شخصیت ہے، اللہ نے جس کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کر دیا ہے، وہ اتریں گے اور آسمان سے اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے، دجال مسجد کے گیٹ کے باہر اس طرح پورا باہر اپنے لشکر کے ساتھ تیار ہوگا، اور امت محمدیہ تمہارے امیر حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے، ان کی نشانی کو بھی بیان کر دیا اللہ کے رسول نے حدیث میں کہ اس کا نام بھی محمد ہوگا جو میرا نام ہے، نبی فرما رہے۔ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، نبی فرما رہے، وہ بھی محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ میری جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا، اللہ کے رسول فرما رہے، عرب قبیلے میں سے ہوگا۔ اللہ پاک نے والی مدینہ بیان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ میں ایک علاقہ ہے والی مدینہ، وہاں کے ہوں گے۔ ان کی زندگی کی عمر بھی بتا دی، 7 سال، ایک روایت کے مطابق 8 سال، ایک روایت کے مطابق حدیث کے مطابق 9 سال رہیں گے وہ۔ دجال سے جہاد کی تیاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ حضرت امام مہدی سیڑھی لگائیں گے اور آپ کو نیچے اتاریں گے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اللہ کے رسول حضرت امام مہدی کہیں گے کہ نماز آپ پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کندھے پر حضرت امام مہدی کے ہاتھ لگائیں گے کہ آپ آگے چلیں۔ کبھی کرتے نا امام صاحب کہ کوئی بزرگ آ گیا تو امام صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت آپ پڑھا دیجئے، اور وہ بزرگ کہتے کہ نہیں امام صاحب آپ ہی پڑھائیے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو آگے بڑھا دیں گے۔ اتنی صاف صاف چیزیں موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے رسول نے سب بیان فرما دیا۔ پھر بھی میرے اور آپ کی اولاد اس کے ہاتھ پر ایمان لا کر اپنے اصل ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملا تھا اس کو کھو رہی ہے۔
میرے بزرگ و عزیزوں، شکیل بن حنیف بھی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو ماننے والا بھی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، بہت مبارک ہو، لیکن دینی عقائد کا تو ماحول قائم کریں۔ اپنے گھر میں تو دینی عقائد کی کتابیں پڑھائیں، اپنے بچوں کو تو مکتب میں بھیجیں۔ ان مکتب کے مدرسوں کو اور ان میاں جی کو میرے بزرگ و عزیزوں حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ آج جو دین محفوظ ہے ان مدارس کے علماء اور ان مکتب کے علماء کی وجہ سے موجود ہے، ان اماموں کی وجہ سے موجود ہے۔ آپ سب کریں، بس ایک ہی درخواست ہے کہ خود بھی اپنے عقائد کی تعلیم حاصل کرے اور یہ موٹے موٹے عقائد کی اپنے بچوں کو تعلیم دے، پھر کانوینٹ کے حوالے کرے یا ستاروں کے حوالے کرے۔ آپ کو مبارک ہو، ہم علماء نے آپ کے خلاف کبھی نہیں کہا، لیکن آپ قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیم تو لے۔ میرے بچہ ایم ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، میں آپ کو نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ بچے جو صرف کالج کے حوالے ہیں، جن کے گھروں میں جن کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو مسجد سے دور رکھا ہے، وہی شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر ایمان لا رہے۔ اور ایمان کیا لا رہے؟ اپنے ایمان کو خراب کر رہے، بلکہ ایمان سے نکل رہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، ہم بھی قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو سیکھیں، علماء سے تعلق قائم کریں۔ علماء اور یہ مشائخ اور بزرگان دین پاور ہاؤس ہیں۔ ہم اپنا گھر اس وقت تک بنگلہ نہیں بنا سکتے جب تک اچھے انجینئر کا سہارا نہیں لیتے، اس وقت تک اپنے بدن کا علاج نہیں کرا سکتے جب تک ہم کوئی اچھے ڈاکٹر سے تعلق نہیں قائم کرتے، اس وقت تک میرے اور آپ کا کیس حل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم ہائی کورٹ کا اچھا وکیل نہیں لیتے۔ تو ہم سب محتاج دنیا کے معاملے میں لوگوں کے، اور دین ہی ایک ایسا ہے ناکارہ، نعوذ باللہ، کہ ہم اور آپ علماء کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جو اسپیشلسٹ ہے جس چیز کے، قرآن حدیث کے، ان کی خدمت پہ تو جانا ہوگا نا، ان کو محبت اور احترام کی نگاہ سے تو دیکھنا ہوگا۔ اتنا تو مت دور ہو جاؤ۔ میرے بزرگ و عزیزوں، جب ہم دنیا کے معاملے کو اس کے اسپیشلسٹ کے بغیر حل نہیں کر سکتے تو قرآن حدیث کو ہم ان کے اسپیشلسٹ کے بغیر کیسا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ عقیدے سے نکل جائیں گے، ایمان سے نکل رہے لوگ۔ شکیل بن حنیف کو مان رہے، اورنگ آباد کا نالائق آدمی ہے، اللہ کا مبغوض ترین بندہ ہے، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ہم اور آپ خاموش ہیں اور ہم کہہ رہے کہ یہ فتنہ میرے گھر تک نہیں آیا ہے، آج سامنے والے کے گھر پہ، کل میرے گھر پہ بھی آ سکتا ہے، میرے گھر پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے علماء سے تعلق قائم کریں میرے بزرگ و عزیزوں، اور دو عمل اور کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد نماز کا اہتمام کریں۔ آپ کہیں بھی رہو، آپ کی کمپنی آپ کی مبارک، اگر آپ پائلٹ ہیں تو آپ کا پلین آپ کو مبارک، لیکن نماز نہ چھوڑو دوستو۔ 5 وقتہ نماز کا اہتمام، اور نماز کے بعد ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ایمان پر باقی رہنے کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کے پہلے پیج پر ہے، اس کو پڑھیں، اور سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں۔ اللہ پاک فتنوں سے بچائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔